للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے. شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے. اس کو خوب کہا ہے غالب نے، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفے باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے. اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی. بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو. یہ بات کہہ کر پھر 2 رکوعوں کے بعد وہ پورے 2 رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اب عنقریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں 16 مہینے. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہہ دیجیے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب، تمام ڈائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی. اب دیکھیے اس کے بعد 2 رکوع میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر 2 رکوعوں کے بعد 19-20 نکال دیجیے، پھر 21ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے، 2 رکوع 17-18 یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہے کہ 2 رکوع مکمل ہے تحویل قبلہ کے حکم پر، لیکن 2 رکوع پہلے بھی ایک آیت آ گئی، للہ المشرق والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی، کوئی دل کے اندر جو بے اطمینانی رہ گئی، ہوں گے کچھ لوگ، اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن 2 رکوعوں کے بعد لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. یہ ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا، نیکی یہی، یہ نیکی تو ہے. جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی، یہ نیکی تھی، رسول کی اطاعت کی. اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے. لیکن نیکی یہی نہیں ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے. یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے. اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں. لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ کیفیت ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی. اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، یا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے. دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے، وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے. یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے.
اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں. لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع. یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، یا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے. دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی. قانون، فقہ تو قانون کو کہتے ہیں. قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا. آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں. جرم کیا، اس کی سزا ہے، وہ ملے گی آپ کو. لہٰذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے. ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ، مرشد لوگ، جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں. روح درست ہو جائے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرایت کر جائے. واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک لرزہ کاری ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کانپتا تھا اور سارے پٹھے جو ہے بہت ہی، حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، بہت سخت، لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا، اس سے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا، پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہرو میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا. اور وہی ہوا، نیت باندھی، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے. اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے اور پورا جسم کے پٹھے جو ہے وہ ڈھیلے پڑ گئے. خشوع اور خضوع کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے. تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی. تو اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں اب بھی اگر کوئی خدش ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس سب کے باوجود اگر خدش ہے تو پھر دوبارہ سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا. ظاہر کی بھی اہمیت ہے لیکن کل ظاہر نہیں ہے، ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو، اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہونا کیا چاہیے کار فرما، اس پر بھی نگاہ رکھو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حذف کر دیا گیا ہے، بلکہ نیکی، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے. اس وقت ایک نکتہ نوٹ کر لیجیے، سورۃ العصر کا اور اس آیت البر کا ایک تقابل کر لیجیے. دیکھیے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. آمنوا وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر، کون کون سی باتوں پر، کچھ نہیں. یہاں کیا آیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اسی کی تشریح ہو گئی. یہ نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو، کلی ابھی بند ہے، موتیے کی ہے، چمیلی کی ہے، کلی ہے، بند ہے، گلاب کا کلی ہے، بند ہے. اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں، آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں، پتیاں ظاہر نہیں ہوئی. وہ کلی کھلی، پھول بنا اور پتیاں ظاہر ہو گئی. تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو 5 پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئی یہاں پر آ کر. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی. اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.
اس